نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى عز اسمه في القرآن الحكيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال عليه الصلاة والسلام محترم معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس بات پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے۔ دنیا کی کوئی شے کوئی چیز بلا مقصد کے ہے ہی نہیں۔ یہ قانون قدرت ہے اور قائدے رب العالمین ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، چاہے وہ مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ مخلوق نورانی ہو یا خاکی ہو، ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے ایک مقصد متعین کیا ہے۔ جب تک وہ اپنے مقصد پر چلتی رہے گی، پورا کرتی رہے گی، گامزن رہے گی، وہ باقی رہے گی۔ اس کا بقا اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر منحصر ہے۔ جب وہ مخلوق اپنے مقصد سے ہٹتی ہے، مقصد کے پورا ہونے میں کم و بیشی سستی و کاہلی لاتی ہے، تو اسے اس دنیا میں اس کائنات میں جینے کا حق نہیں ہے۔ چاہے وہ درخت کا کوئی پتا ہو، سمندر میں تیرنے والی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، وہ سمندر اسے قبول نہیں کرتا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ وہ درخت کا پتا، وہ درخت اسے قبول نہیں کرتا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ رہنے کے لائق نہیں ہے، وہ درخت، وہ پتا پیلا پڑ جاتا ہے، وہ پتا درخت میں سوکھ کر کے نیچے گر جاتا ہے اور ہوائیں اسے اڑا کر کے لے جاتی ہیں، کسی آدمی کے پیر کے نیچے آ کر کے وہ خاک ہو جاتا ہے، مسلا جاتا ہے، وہ درخت سوکھ کر کے ٹوٹ جاتا ہے، پھر جلانے کے لائق رہ جاتا ہے۔ جائیں گے ساری مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے بڑھیا، جسے حضرت انسان کہتے ہیں، یہ آدم کا بچہ، یہ حوا کی بیٹی، یہ اشرف المخلوقات ہے جسے اللہ پاک نے مٹی سے بنایا۔ کل کائنات کی جو 18,000 مخلوقات ہیں اسے اپنے حکم سے بنایا، اور اس
انسان کو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے. اسی لیے اللہ کو اس آدم سے بڑی محبت ہے, بڑا انس ہے. انس کہتے ہیں تعلق کو. اسی کو اس لیے یہ نام دیا گیا کہ یہ انسان ہے, اسے انسانیت کہتے ہیں. اس کے اندر شرافت ہے, اس کے اندر اخلاق ہیں, اسے عقل دی ہے, اسے فہم دیا ہے, اسے بصارت دی ہے, بصیرت دی ہے. اس کے اندر ایسے ہنر دیے ہیں جو کہ اور مخلوق اس سے عاجز ہے, وہ کر نہیں سکتی. ساری 17,999 مخلوق کا اسے سردار بنایا. وہ نورانی مخلوق جو اللہ کے نور سے بنی ہے, جو ملائک ہیں, جو فرشتے ہیں, جو معصوم ہیں, جو اللہ کی نافرمانی کو کرنا تو بڑی بات ہے, سوچ بھی نہیں سکتے. جن کے خمیر میں, جن کے میٹیریل میں نافرمانی نہیں ہے, ایسی مخلوق سے بابا آدم علیہ السلام کے پتلے کو تعظیمی سجدہ کروایا. شرافت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا, اور پھر دنیا کے اندر اسے اپنا نائب و خلیفہ بنا کر کے بھیجا. حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقت لکم الآخرہ. دنیا کی ہر مخلوق, ہر شے جو نظر آتی ہے وہ بھی, جو نظروں سے اوجھل ہے وہ بھی, جس کو آج تک سائنسدانوں کا اور بڑے بڑے فلاسفروں کا اور بڑے بڑے علم والوں کا, جن کو اپنے علم پر دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے ہیں, اتنی لمبی ڈگریاں فلاں ملک سے لے رکھی ہیں, انہوں نے اپنے اپنے کارناموں کے گیت گاتے ہیں, تعریفیں سننا پسند کرتے ہیں, اور خود اپنی زبانی تعریف کرتے ہیں کہ بڑی فہم فراست والے, بڑی عقل والے اور بڑے دانشمند کہلاتے ہیں. دنیا کہتی ہے, ناسا کا ریپورٹ ہے, اللہ پاک نے دنیا کے اندر جو مخلوقات کو پیدا کیا ہے, جس کی خبر اللہ پاک نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے, وہ 18,000 مخلوق. بتائیں ایسے کون سائنسدان ہیں, ایسے کون دانشمند و عقل مند ہیں, ایسے کون سے ایسے بڑے بڑے ڈگریاں والے ہیں, لکھ کر کے شمار کر کے بتا دیں یہ 18,000 مخلوق کی یہ فہرست ہے. کوئی بتا نہیں سکتا کہ 18,000 مخلوق کون کون سی ہے. یہ تو زمین کا اور اس کرۂ ارض کے درمیان رہنے والوں کا حال ہے, جو زمین سے بالا ہے. حدیث کے اندر بتایا کہ یہ زمین ایک نہیں ہے, ایسی 7 زمینیں ہیں. یہ آسمان جو نظر آتا ہے یہ ایک نہیں ہے, ایسے 7 آسمان ہیں. یہ دنیا ایک عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اس کی آج تک کھوج نہیں ہوئی. دنیا کو پیدا ہو گئے ہزاروں برس گزر گئے, کھرب انسان آئے اور چلے گئے, اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیے, مگر سوائے بال کی کھال نکالنے کے اور کچھ نہیں پایا. وہ لکیر کے فقیر بنے رہے. اور اس انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیج کر کے ایک مقصد دیا ہے, مقصد. اور وہ مقصد کیا ہے؟ خود رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, جتنے قرآن پاک کے آج تک تفاسیر ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے, یہ امام التفسیر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں انہوں نے علوم نبوت کو, علوم قرآنیہ کو اپنا
سارا سب کچھ لگا کر کے حاصل کیا. ان کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے الا لیعبدون کا دوسرا مطلب الا لیعرفون ہے. یعرف تعارف کے معنی پہچان ہے، انگریزی میں انٹروڈکشن. اور اسی پہچان کو کروانے کے لیے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کو تسلسل کے ساتھ لنک چین بائی چین تسلسل کے ساتھ علاقوں میں، قوموں میں، ملکوں میں، آبادیوں میں، خاندانوں میں ایک ایک وقت میں ایک ایک دو دو تین نبی آئے ہیں. نبیوں کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کوئی مادی چیز کو، کوئی نئے ایجادات کو، کوئی جدید شکلوں کو. زمین کی محنت ہے، کھلا زراعت کی محنت ہے، نباتات کی، حیوانات کی، چرند و پرند نہیں. مادی چیزوں کی محنت کے لیے انبیاء علیہ السلام نہیں آئے. سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ اور مغز اور اس کا قریب کیا ہے؟ ہر نبی کو ایک ہی کلمہ دیا گیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود زمین و آسمان کے درمیان، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک. جو کچھ کہ میری اور آپ کی آنکھوں کو نظر آتا ہے، جو نظروں سے اوجھل ہے، نظروں سے نہیں، ہمارے تخیل اور تصور، ہمارے جو ہے پہنچ سے باہر ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. حضرت انبیاء علیہ السلام آئے اور اپنے وقت پر علاقے کے لوگوں کے پاس پہنچتے اور یہ کہتے، دعوت دیتے، لوگوں تمہارا ہمارا پوری کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کا، ہر فرد کا ایک اکیلا رب ہے جو کہ خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے. خالق کہتے ہیں کریٹر کو، بنانے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا. مالک کہتے ہیں یجمان کو، اونر کو. وہ صرف ہمارا مالک نہیں ہے، مالک الملک ہے. اور رازق ہے، رازق کہتے ہیں کھلانے والے کو. نبی آ کر کے اسی بات کو ہر ایک کے گھر پر جاتے، در پر جاتے، ہر ایک کی خوشامد کرتے، منت و سماجت کرتے اور اسے رب کی پہچان کرواتے. وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، مثل نہیں، مثال نہیں. اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے. زمانے میں جو تغیرات و تبدلات اور حوادث، جو حادثے ہوتے ہیں، اس کے ارادے کو بدل نہیں سکتے. جس کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. صرف اس کا ارادہ کافی ہے. علماء فرماتے ہیں یہ کن بھی ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہو گیا. جتنا جو کچھ کے ہے سب اس کے ارادے سے ہوا ہے. یہ نباتات، اتنے قسم کی نباتات ہیں، جھاڑ جھڑولے کتنے قسم ہیں. بوٹانیکل ڈپارٹمنٹ والے آج تک تحقیق کرتے چلے جا رہے ہیں. امیزان کے جنگلوں میں اگر دیکھا جائے، ورلڈ ڈسکوری کے اندر لوگ زندگیاں کھپا رہے ہیں. آج تک اس کے بیل پوٹوں کو، اس کی جڑی بوٹیوں کو، اس کے پتے اور پالے کو، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے مضرات کیا ہیں، آج تک اس کی تہ میں نہیں پہنچ پائے. جمادات، پتھر جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف انڈیا کا ہے جو پتھروں کی کھوجتے ہیں. پتھر ہے، پتھر جو بے قیمت ہے،
اسی پتھر کو اللہ پاک کیسی کیسی شکلوں کا بنایا ہے، جس کو انسان سمجھتا ہے اسے قیمتی بناتا ہے، اور پھر اس پتھر سے فوائد حاصل کرتا ہے۔ جب انسان کی محنت لگتی ہے، وہی پتھر جو بے قیمت تھا قیمتی بن جاتا ہے۔ جو گھروں میں لگتا ہے، مساجد میں لگتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں لگتے ہیں۔ دنیا کے 7 عجوبے میں سے ایک عجوبہ ہے تاج محل، اس کے اوپر کیا لگا ہے؟ پتھر ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے، وہی پتھر ہیرا بن جاتا ہے۔ ہیرا سب سے قیمتی بنتا ہے۔ روبی نام سنا ہے؟ یاقوت کتنے کیرٹ کا ہے؟ ہمارے ملک سے یہ صہیونی طاقت ہے، انگریز لوگ جب ہمیں چھوڑ کر کے گئے ہیں تو ہمارے ان لوگوں کی جائیدادیں، ان کے سونے اور چاندی کے خزانے، ان کا سارا سب کچھ لوٹ کر لے گئے انگریز جب یہاں سے گئے۔ انگلینڈ کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ انمول ہے، اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا، اور اس کی مثل کا کوئی ہیرا دنیا میں ہے ہی نہیں۔ لال یاقوت ہے جسے روبی کہتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اسے ہیرا بنا دے اور جسے چاہے اسے پتھر بنا دے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام آ کر کے یہی کہتے ہیں، یہ ساری مخلوق جو پھیلی ہوئی ہے دنیا کے اندر، اس ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا وہ ایک اکیلا اللہ ہے، لا مثل لا ولا مثال لا، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، اور لا الہ جو کہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اسی پر ساری ایمان کی، اسلام کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی۔ یہ جنت کی قیمت ہے، جنت کی چابی ہے، اور جنت کی ایک باری زمین سوائے بہشت یعنی جنت کے 7 زمین و آسمانوں کے سارے خزانے پیش کر دیا جائے، علماء فرماتے ہیں جنت کی ایک بارش 9 کی زمین خریدی نہیں جا سکتی۔ اتنی قیمتی جنت، وہ اللہ پاک جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے مثل بھی اگر ایمان کو بچا کر لے جاتا ہے، اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا بادشاہ بنائے گا۔ یہ ایمان کی نعمت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام آ کر کے اللہ کی وحدانیت کو، اس کی قدرت کو، اس کی الوہیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اور اس سے ہونے کو سمجھاتے تھے کہ لوگوں اس اللہ کو پہچانو جو کہ وحدہ ہے، لا شریک کا کوئی پارٹنر نہیں، لا شریک لہ ہے۔ اس اللہ کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس کی طاقت کو جانو۔ واحد القہار، ذو القوة المتین، رب العرش العظیم، حنان و منان، سلطان و برحان، سمیع و بصیر، علیم و خبیر و کبیر ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے میرے بندو، یہ ساری کائنات کا نظام میں نے تمہارے لیے بنایا، ان الدنیا خلقت لکم، تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ جب ایک بھی اتنے ذرے والا ایمان والا نہیں رہے گا، کروڑوں خربوں انسان ہوں، اللہ کو ان انسانوں پر، اس خربا خرب اس مخلوقات پر درس نہیں آئے گا۔ اسی لمحے، اسی آن، اسی گھڑی اللہ تعالیٰ سورج کو بے نور کر دیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ اپنا مقام چھوڑ کر روئی کے گالوں کی مانند اڑنے لگیں گے۔ قیامت سوالات نبیوں نے قیامت سے ڈرایا ہے کہ لوگوں قیامت آنے والی ہے، جسے یوم الجزا،
یوم الحساب. اور ہمارے آپ کے آقا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، نبوت کے دروازے کو بند کر کے آیا ہوں. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. میرے اور قیامت کے درمیان میں بس اتنا فاصلہ ہے، 2 انگلیاں بتائیے. اور مقصد کو سمجھایا نبی والا کام یہ دعوت والا کام. اس کام سے 3 پیغامات دیتے ہیں. ہر ایمان والے کو 3 پیغامات. غور سے سنیں اس بات. 3 پیغامات. ہم دنیا کے بندے نہیں، ہم آخرت کے بندے ہیں. ہم مخلوق کے بندے نہیں، ہم خالق کے بندے ہیں. ہم اسباب کے مال کے بندے نہیں ہیں، ہم اعمال کے بندے ہیں. یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا بھنڈوار اور کیپٹل ہے. اس کو بچانا، اس کو بڑھانا اور اسے ساتھ میں لے کر جانا ہے. ساتھ میں لے کر جانا ہے، ورنہ اپنے خالی ہاتھ چلے جائیں گے. سوائے پچھتاوے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. بندہ کل قیامت کے دن کہے گا ربنا افسرنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون. میرے رب میں دیکھ لیا، میں سن لیا، اب واپس بھیج دے. بس تو جو کہے گا سارا سب کچھ تیرے حکم کے مطابق. کلا ہرگز نہیں. میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. دار العنکبوت ان الدنیا دار الغرور. اور راہ گزر ہے، روڈ راستہ گزرنے کے لیے بنتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ہزاروں نہیں کروڑوں خربہ خرب اپنی رحمت کے، اور اللہ پاک ان کی روح کو درجات بلند فرمائے. اپنے پیچھے پورا صوبہ نہیں پورا ملک چھوڑ کے گئے. اتنی قربانیاں اور کیسے حالات میں چلے ہیں ہم سبوں نے دیکھا ہے. وہ کہتے تھے کہ جی ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے الموت ولا فوت. موت چوکتی نہیں ہے، مس ہوتی نہیں. موت پرفیکٹ اپنے وقت متعینہ. میرے بھائیوں، اس تھوڑی سی دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. اللہ ایسا کریم ہے، مقصد سے ہٹتا ہے اور اپنی منمانی پر اتر آتا ہے. یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، پھر بھی اللہ ایسے کریم ہے، برابر ہمیں کھانا پینا، سانسیں چل رہی ہیں، بلکہ جھپک رہی ہیں، زبان چہچہا رہی ہے، ہاتھوں پیروں میں طاقت ہے، دماغ میں سوچنے کی، دلوں کے اندر ارادے پیدا، عزائم پیدا ہو رہے ہیں. اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے. اور دوسری مخلوق کو مقصد سے ہٹتی ہے تو فوراً اسے ختم کر دیا جاتا ہے. یہ مقصد زندگی ہے، یہ ہدف ہے، نشانہ ہے. اسی کو پانا ہے، اسی کو پانے کے لیے یہ زندگی ملی ہے. زندگی برائے بندگی ہے. بندہ کہتے ہیں غلام کو. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اگر کسی کو خضر عمر بھی میسر ہو جائے، خضر عمر خضر، حضرت خضر علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو قیامت تک کی عمر ملی ہے. کسی کو اگر عمر خضر بھی میسر ہو جائے تو موت آئی تو کہتا ہے ابھی آئے ابھی چل دیے. جتنا بھی دل ہے دنیا کے اندر
ایک دن موت آنی ہے، موت کو فنا نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر پیداوار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے کوئی بشر بچا نہیں ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، یہاں جو کچھ کے کیا کرایا سب ریکارڈڈ ہے، آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہاتھ اور پیر، آنکھیں، کان گواہ بن رہے ہیں، زمین کا وہ حصہ کسی دیوار کے سائے میں، کسی چھت کے نیچے، کسی درخت و پہاڑ کے پیچھے، آدمی جو بھی کرتا ہے چھپ چھپ کر کے سارا نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اعضاء و جوارح گواہ بنیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم دھوکے میں ہیں، اسی دھوکے سے نکالنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام آتے تھے، آ کر کے ایک ایک فرد کے پاس اسے اپنے مقصد پر لانے کے لیے پوری توجہ اور پورا گیان اور پوری صلاحیت روکتے تھے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچانے۔ پھر جب جس کی پہچان ہوتی ہے، فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے دنیا کا۔ مثال کے طور پر یہاں سے بیپار یہاں زیادہ دکان میں بیٹھے تھے جسمان، ایک دم اچانک سے دکان کے پاس، یہاں تو سرکل ہے، کمشنر کی گاڑی آ گئی، وہاں سے اس کا ڈرائیور صابری میں رہتا تھا، کیا ہو گیا؟ یجمان کی بلڈنگ ہے، شیک ہو جاتی بلڈنگ پوری، پورا پلر ہل جاتا ہے، وہ آئیت صابری بھرتی ہے، آئیت برک کر گیا اسٹیشن جاتا، اسٹیشن کیا کی ہوئی، کمشنری صاحب کو بلا دے گا، کیا قصہ، اس کا پاور معلوم باپ کو، کمشنر ہے، اس کا حکم چلتا ہے، ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا، ساتھ میں کون تھا؟ بچہ 3-4 سال کا نادان بچہ، میں بولے ابا تمہیں جا رہے، میں بھی آتا ہوں، نہیں بھائی بھی کمشنر آفس، نہیں میں بھی آتا، ضد کر رہا، ٹھیک ہے بیٹا لے چلے گا کمشنر آفس، باہر جا کے کھڑا، صاحب بلائے تک اندر نہیں جاتا، جب بلاتی بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، تواضع کے ساتھ جاتا ہے، انہیں جانے سے پہلے اس کا بچہ اندر گھس جاتا ہے، جا کر سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، وہاں گلاب رکھا ہوا ہے، وہ گلاب گراتا ہے بچہ، وہاں صاحب کا فون ہے، فون اٹھا کر دیکھتا ہے، وہ فائلہ کھینچتا ہے، چپ رہے، بچے کو کیا ڈر ہے، انہیں پہچانتا نہیں ہے، انہیں کمشنر ہے، اس کا کیا پاور ہے، انہیں پہچانتا نہیں ہے، باپ کو ڈر ہے، اس کے پاور کو، اس کی طاقت کو انہیں باپ پہچانتا ہے، تو لہذا بچے اور باپ میں یہی فرق ہے کہ پہچاننے اور نہیں پہچاننے والوں میں یہ فرق ہے، جو آدمی پہچانتا ہے اتنا زیادہ اس کا خوف کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کا حکم بجا لاتا ہے، اسی لیے اللہ والے حضرت صوفیہ کہتے ہیں جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی انابت اور اللہ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ کا خشوع و خضوع اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ڈرنے والے حضرات انبیاء، اور سارے نبیوں میں امام الانبیاء اللہ سے زیادہ ڈرتے، پوری زندگی اللہ کی، اللہ کے نبی کی ایسی عاجزی والی، مسکنت والی، اپنے چھوٹے پن کا اظہار کر رہے ہیں، کھا رہے ایسے اکڑو بیٹھ کر کے، ایک زانو دو زانو کھا رہے بیٹھ کر کے، سو رہے ایسے کہ سر کے نیچے، ایک گال کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے، پیروں کو سمیٹے ہوئے، چل رہے ہیں ایسے تماشے کے ساتھ، ٹھا نہیں۔ آج کل بڑے بڑے گھروں میں سیاں ٹائلس کے ہوتے، لیڈیز سے، جینٹس سے، بچے بھی چلے تو ویسا آواز آتا ہے، ویسا نہیں، تواضع کے ساتھ۔ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لکڑی کے کھڑاؤ، لکڑی کے چپلا پہن کر کے بھی اگر لکڑی پر بھی چلتے تو آواز نہیں آتا،
مل رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں تو پوری طرف کوئی بلا رہا ہے تو پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے نہیں؟ ہاں بولو بھائی، کبھی کوری نگاہ سے نہیں دیکھی، کوئی بلاتا تو فوراً پھر جاتے ہیں، ہاں بھائی کیا بولا، کوئی سلام کر کے مسافہ کرتا جب تک کہ آگے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ نہیں چھوڑاتے۔ ہمیں ذرا بزرگ بن گئے تو میاں برکت کے واسطے ملنا پسند نہیں کرتے، سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپس میں سلام کو کثرت سے پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے توبہ استغفار کرو۔ یہ تین باتیں جب تک اس امت میں ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تین صفات کا ہے کثرت سے، جسے جانتے اسے بھی، جسے نہیں جانتے اسے بھی۔ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ رزاق ہے، ہم مرزوق ہیں، ہم کھانے والے اور وہ کھلانے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی صفت کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر اور مشرک ہو۔ ہمارے ہاں حلقے میں 6 ہسپتال بڑے بڑے، کینسر کا بھی، بچوں کا بھی، رگاں کا بھی، ہڈیاں کا بھی، دیوانیاں کا بھی، سب کے ہسپتال کا جنکشن میڈیکل ہب ہے۔ وہاں پر غیر مسلم، مسلمان نہیں، غیر مسلم پکا پکا کر کے ٹیمپو میں بھر کر لاتے ہیں، جو دور دور سے آئے رہتے پیشنٹ کا، بیماراں، مفلساں، اس کے علاوہ روزانہ کھانے والے مسکین لوگوں کو فری کھلاتی۔ ایک ہماری ساتھی ملاقات میں گئے تھے، اسے پوچھے کہ کیا تم ایسا سوشل ورک کر رہی نا؟ نہیں مانا، بولے صاحب رے ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು۔ کھلانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ہمیں کھلانے والے بنے۔ آج امت کے اندر سے کھلانے کا رواج نکل گیا، کھانے کا رواج۔ اس کی مثال شاہجہاں میں گئے تو معلوم ہوتا، پہلے جو ریزرو سیٹ پیچھے کھڑ جاتے ہیں وہ کر لے، انہیں ہٹا تو بیچارے کو نہ نگلا جاتا نہ اگلا جاتا کہ ارے ہونے کے چاروں طرف سب کے کھانے بھی دے رہی نا، آدھا ادھر لچک کھا لے تو ہے، چھوڑ دار کو اٹھ جاتا ہے، کہاں نظر لگ جاتی کہ اس کی کم وہاں لا کو رکھتے ہی اب خالی چھکا مارتا ہے، کوئی چوکا مارتا ہے، کوئی ایسا اسے بیچارے کو رنش نہیں ملتا، کیونکہ تو سامنے چھکا چوکا مارتا نہیں، پورا اور مچ فنش ہوگا۔ ہم کھانے والے بن گئے، یہ امت کا مزاج کھلانے والا تھا۔ مدینے والے جو انصار ہیں ان کی کیا صفت تھی؟ لوگوں کو کھلاتے تھے، کھلا کر پوچھو، اپنے پاس نہیں ہے، بچوں کو نہیں ہے، بیوی سے بول رہے ذرا چراغ درست کرنے کے بہانے جو ہے چراغ کو بجھاتا ہو، ایسا چلتا ہو بچہ کے واسطے ہے، ہمیں ہاتھ منہ چلاتے رہیے، مہمان سیر ہو جاتے ہیں۔ ان کی شان میں آیتیں نازل ہو گئی، اور راستے سے گزرنے والے مسافروں کے لیے کھانے پکا کر کے کھجوروں کے درخت پر باندھ دیتے تھے کہ چلنے والے مسافر اپنی سواری سے اونٹوں پر جاتے تھے، اترنا بھی نہ پڑے، وہاں سے پل کو توشے لے کے چل جاتے۔ یہ انسان کی صفت ہے۔ قیامت تک کے لیے یا تو مہاجر بنو یا انصار بنو، یہ دو طبقے پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے چلیں گے۔ یا تو مہاجر بنو، دین کی نسبت پر ہجرت کرو، اپنا ملک، اپنا مال، اپنا متاع، اپنے اہل و عیال چھوڑ کر کے ہجرت کرو، اور آنے والی کی یہ مقامی لوگ نصرت کریں، دین وجود میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنائیں گے، بنیاد بنائیں گے دنیا کی اس ظلمت کدا، اس جہنم کدا، اس مادی محنت کے بعد دنیا کا جو وجود ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے، ان فتنوں کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے۔ وہ کب؟ ہجرت و نصرت۔
جسے جانتے ہیں اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے توبہ استغفار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا فکر تھا، تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گی، جب تک تمہاری امت میں یہ 3 صفات ہوں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آج کیا ہو گیا؟ نادی نادے نیدی ماں نادے، میرا بھی میرا تیرا بھی یہ مزاج بن گیا۔ ذرا آنکھ ذرا جھپکی، نظر ہٹی تو مان لو یہ مزاج بن گیا، ذرا بھولیا تو پورا بھول جاتا ہے، پورا پوچھتا چل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، یہ ہمارے اخلاق نہیں تھے۔ ہمارے جو گزرے ہوئے ہمارے جو بڑے ہیں وہ حیات الصحابہ کو دیکھیں، اولیاء کی زندگی کو دیکھیں۔ ہمارے بڑے آج سے 50-60 سال پہلے ہمارے کھیڑیاں کے اندر مہمان آتے، آگے تو بیل گاڑیاں میں رستے نہیں، آگے تو 8 روز 10 روز 15 روز جانے کا نام نہیں، آگے تو ان کی عید بڑے مرغاں بڑے بکرے آتی بھی گوشت کے اور بکرے کے بڑے کے دکان آتی ہے بھائی۔ گاؤں والوں کو شادی ایک گھر میں تو پورے گاؤں کی شادی، جمعی آگا تو پورے گاؤں کا جمعی انہیں غیرہ میں اپنے جو ہے والد سے اور دوسرے ہمارے بیا صاحب سے سنتا تھا کہ غیر لوگ غیر مسلم اپنی جوان بچیوں کو مسلمانوں کے گھروں پہ چھوڑ کر جاتے تھے، تمہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارا سفر ہے جاکو آنے میں 8-10 دن لگ جاتے ہیں، اپنے مال کوٹلیاں ان کو اپنی جوان بچیوں کو آج ہمارے یہاں گھر دینے مسلمانوں کو گھر دینے غیرہ نہ ہے اپنے چیز کی کتو ایک اپارٹمنٹ میں ایک بلڈنگ میں 8-10-12 گھر رہتی ہے، اس کی نظر خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے، کہاں نظر ہٹی تو مال غائب کر دیتا ہے۔ یہ مسلمان کے اخلاق، بددیانتی، ناپ میں تول میں کمی، مال میں ملاوٹ، جھوٹ۔ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے تم 4 باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت خوشخبری سناتا ہوں۔ کتنے باتیں بھائی؟ نمبر 1 جھوٹ ہرگز نہ بولنا، چاہے تمہاری جان چلی جائے۔ حکمتاً علماء اور مفتیان سے پوچھنا کب جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، حالانکہ جھوٹ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ شرابی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ چور ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ قاتل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ جھوٹا اور مسلمان کا جوڑ نہیں ہے۔ جب کوئی مسلمان ایمان والا جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے رحمت کے دور 2 کوس میل کے چلے جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے اس حالت میں اور ایمان سرب ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس حالت میں موت آ گئی تو کفر پر موت آ گئی۔ دوسری بات فرمایا بددیانتی مت کرو، مال میں خیانت مت کرو، جو امانتیں تمہارے پاس رکھتے ہیں اس امانت کو برابر ادا کرنا، صرف پیسے امانت نہ ہوئے، چیزاں امانت نہ ہوئے۔ کوئی جاتا ہے سفر میں ہو گئی میری سواری گھر میں رہے تو بچے فضیتی کرتا ہوتی تمہارے پاس گوڑن میں گھر میں جگہ ہے ذرا امانت سے رکھ لو، ہمیں اپنا سمجھ گئے تو امانت ہو۔ کوئی آدمی کہتا ہے یہ بات بھائی تمہارے پاس امانت، کسی کو بولو نہ، وعدہ امانت ہے، مال جو رکھتے وہ امانت ہے۔ اور تیسری بات فرمایا ایک تو جھوٹ مت کرو، دوسرا امانت میں خیانت مت کرو، اور تیسرا فرمایا کہ حلال لقمہ کھاؤ۔ حلال تھوڑی ہے مگر برکت والی ہے، اس میں نور ہے اور حرام کی بہت زیادہ ہے۔
اس میں دنیا بھر کے پریشانیاں ہیں اس کے اندر، دیکھنے میں بہت نظر آتی ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ اچھے اخلاق، اور سب سے اچھے اخلاق جن کی قسم اللہ کھاتا ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے مبارک اور پاکیزہ اخلاق ہیں، اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ سے خلق عظیم، اس علماء فرماتے اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اخلاق کریمہ، کریم کے اخلاق، دوسرے اخلاق رحیمہ، رحم کرنے والی، اور تیسرے فرمایا کہ اخلاق عظیمہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ پہلے انبیاء کو کریم اخلاق دیے گئے، ایک طرف تھپڑ مارے دعوت دینے پر، دوسرا پیش کروا دے کہ تاتی بھی ظلم کر اندر معاف کر ڈال دیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام خادلوں کو، چچا کے خادلوں کو، اللہ اکبر، کیا دل گلزارے کا جی، جانی دشمنوں کو ایسے جہالت سے اور ایسے برے سلوک کرنے والوں کو معاف کیا ہے۔ اخلاق کی 4 بنیادیں، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہارا حق نہ ادا کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یہ 4 پلر جو جس کے اوپر اخلاق تعمیر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر یہ زندگی ملی ہے، زندگی یہ تھوڑی زندگی ہے، اس تھوڑی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہی آخرت بنانا ہے، نہیں اس کے بعد کہتے بھی ہے کیا چانس ہے، کوئی موقع ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اسی کے اندر جو رنگا گٹ پھر رہا ہے رنگا گٹ دنیا کا، اسی کے اندر آخرت کو بھی بنانا ہے، دکان کو بھی جانا، کھیت کو بھی جانا، نوکری کو بھی جانا، بیوی بچے کا نام نوکھا بھی ادا کرنا، ماں باپ کی خدمت بھی کرنا، لیوا دہی بھی کرنا، زبان کی اور وعدہ وفائی بھی کرنا، پابندی اخلاق کا برتاؤ کرنا، اس کے اندر سراسر آداب زندگی سکھائے۔ بدعائے کہنے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ بھائی اچھے اخلاق۔ سیدھی طرف سے آئے پھر پوچھے دین کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ تیسری طرف سے آئے پھر پوچھے دین کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، ہر بات کو 3 بار دہراتے۔ پھر پیچھے سے آئے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو کیا کہنے لگے؟ بھائی اسے کوئی سمجھاؤ، یہ بدو سمجھتا نہیں ہے، دین اچھے اخلاق کا نام ہے۔ دین سرتپا ادب ہے، ادب، آداب زندگی، با ادب با نصیب، بے ادب۔ سب سے بڑا ادب اللہ کا، جس کو ہم نے رب مانا ہے، جس کو ہم نے رازق مانا ہے، جس کو ہم نے خالق مانا ہے، اس کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے اس کے حکموں کو، اس کے عوامل کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں داخل کرنا، اس کی نواحیات سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا یہ حق ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ شافی محشر ہیں، صاحب کوثر ہیں، ہمارے لیے راتوں رات ارے اللہ والو 23 سال رہے، 23 سال حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے، عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ابو بکر و عمر و عثمان والی کے لیے نہیں روئے، میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں، میرے اور آپ کے لیے سادگی کو اپنایا ہے، میرے اور آپ کے لیے اختیاری فاقے کو اختیار کیا ہے۔ کیسی پاکیزہ زندگی، ہمارے لیے اپنا سارا سب کچھ لگا دیے۔ یہ کیسی امت ہے، یہ بے وفا امت ہے، اسے اپنے نبی کا چہرہ اپنانا اور نبی کا لباس پہننا، یہ شرم آتی ہے، جوبہ شریف پہن لگیا۔ کیسے طریقے وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے، ان ناستک اور خدا کے باغی دشمنوں کے طریقے ہمارے نوجوان اچھے لگتے ہیں، ان جیسے بال، ان جیسی چال،
اور ان جیسے نخرے، ان جیسے شیوے، ان جیسا ڈھنگ اور رنگ، بالا کا اسٹائل دیکھے دیکھنا کیسے کیسے پٹے مارنے کا پہنتا پھاڑ پھاڑ کو پہنتے. آج کل چڈیاں بہت آ گئی بالکل، غیروں میں آ گیا چھوڑو، مسلمانوں میں آ گئی چڈیاں پہن لے وہ بیڑے میں پھرے سو پھرے. حیا نکل گئی. حیا ایمان ہے میرے بھائیو. روز ہم نت نئے فتنے زمین سے بھی نکل رہے ہیں، آسمان سے جیسے بارش کے قطرے ہیں، ان بارش کے قطروں کی طرح فتنے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ دجالی فتنہ، جس سے اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، اس سے پناہ مانگنے کے لیے. اور فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورہ کہف کا پہلا رکوع پڑھے گا، دجالی فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. دجال سارے فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ. اس وقت ایمان بچانا وہ سیدھے سادے ہم جیسے لوگوں کی وہ بس کی بات نہیں ہے. وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچا لے. آج حالات سن رہے ہیں چاروں طرف ہمارے اکناف ہیں، اور ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندانوں میں، اور ہمارے اپنے جن کو ہم اپنا رشتہ کہتے ہیں وہ لوگ اس کے. ہماری عورتیں بے قابو، ہمارے بچے نافرمان، ہمارے چھوٹے ہم سے بغاوت کرتے باغی بن گئے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا دن دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ کس بات کی علامت ہے؟ کون سا سگنل آ رہا ہے آگے؟ طوفان آنے سے پہلے، ویلکم آتش فشاں پھٹنے سے پہلے، بارش برسنے سے پہلے کچھ آثار ہوتے نہیں ہوتے بھائی؟ علماء فرماتے ہیں موجودہ جو آثار ہمیں نظر آتے ہیں وہ قیامت کے آثار ہیں. اب آئی کی تباہی. لڑکے اور لڑکیاں آج کال سینٹر کے نام پر، کو ایجوکیشن کے نام پر، ہماری جماعت جرمنی میں گئی تھی ہمارے حدیث صاحب کے ساتھ، وکٹوریا یونیورسٹی، فلپس یونیورسٹی، یہاں پر عرب ہیں، 2000 نہیں 10,000 اسٹوڈنٹ ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں، ریزیڈینشیل کالج ہے. ایک کمرے میں ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ ایک عربی لڑکا ہے. ایمان والوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، یہ تو 10-20 سال پہلے کی بات، اب بنگلور میں بھی آ گیا ہے. کو کہ لڑکی اور لڑکے کی تفریق جس کو اللہ پاک نے کہ لڑکی اور مرد عورت کے درمیان میں جو حجاب رکھا ہے، یہ لوگ یورپ والے اور صہیونی طاقتیں، یہ باطل قوتیں اپنا سارا زور لگا رہے ہیں یہ مرد کو عورت کے برابر لا کر کھڑاتے ہیں، قدم با قدم چلے. اور ہمارے دین دادا، ہمارے نوجوان اسی کی طرف چل رہے ہیں، لپک رہے ہیں. اللہ نہ کرے وہ دن دور نہیں، ہو رہا ہے. حضرات کہتے ہیں، بڑے اللہ والے فرماتے ہیں 75 لاکھ ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو گئی ہیں. یہ چلے گی تو پورے گاؤں میں، پورے شہر میں ماتم ہو جاتا تھا. پہلے 70 پر 5 لاکھ چلے گئے، اس کا بھی پورا حساب نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. اللہ نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، خدا نہ خواستہ ہمارے خاندان میں ایسا ہو جائے، ہمارے گھر میں ہو جائے تو ہم کیا منہ لے کر بستی میں جائیں گے؟ اب ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہر رعیت پر اس کی رعایت کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ارے ایمان والوں سے اللہ جل شانہ خطاب فرما رہے ہیں، تم اپنے آپ کی، اپنے اہل و عیال اور یتیم کی، ان کی حفاظت کرو، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اپنے گناہوں کی بدولت، اپنے بدنیتی کی بدولت، بد نظری کی بدولت، بری سوچ کی بدولت، برے احوال کی
برے ماحول کی بدولت جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں، اللہ کے غصے کو، اللہ کے قہر کو بھڑکا رہے ہیں۔ بچیاں ہمارے مفتی صاحب پرسوں بتا رہے تھے، قیامت کی آثار میں سنتا تھا، آج ہمارے پڑوس میں ایک بات میں دیکھا، بیٹی بول رہی ہے سو کالج کو جانے والی، کیا میں تمہیں کئی کو دوسرے کے سامنے ایسا بھوکتے سمجھے؟ کون بول رہی ہے سو؟ بیٹی، جس بیٹی کے لیے کتنے تعویذاں بنی رہے گا، کتنے چدرا لجا کو رہی رہے گا، کتنے لوگوں کی دعا کی درخواست کری رہے گا، کتنی منتوں کے بعد بیٹی ہوئی، اور کیا ناز و نام کے ساتھ اسے پالی، اور کیسے کیسے اس کے نخرے برداشت کری، اور انہیں کھاتی تو انہیں بھی کھاتی، انہیں سوتی تو انہیں بھی سوتی، انہیں گلے میں سوکو اسے سکے میں سلاتی تھی، انہیں ہنسی تو انہیں ہنستی، انہیں روئی تو انہیں روتی۔ گھر میں شادی ہے، بارات ہے، دیگاں چڑھ گئی اتر گئی، سیریل سٹاں ڈال ڈالی، پورے مہمانہ نئے کپڑے زیورات پہن کر آ گئی۔ باپ بول رہا ہے بیٹی تو بھی ذرا نہالے دھو لے، ذرا بال کنگھی کر لے، ذرا زیورات پہن لے، دیکھ مہمانہ سب آ گئے، بارات آ گئی ہے۔ باپ میری بچی کی طبیعت اچھی نہیں، باپ مجھے کھانا اچھا لگتا نہیں، باپ سنیے نا بھائی، ہمیں یہ ماں ہے، ماں، اس ماں کا کیا حال بنا رکھا ہے بچوں نے، کیوں؟ ان کی ہم نے تعلیم، ان کی ہم نے تربیت کی کوئی فکر نہیں کی۔ یہ اولاد قیامت کے دن، قیامت کے قریب اللہ کے نبی صاحب نے فرمائے کہ باندیاں اپنی مالکاؤں کو جنے گی۔ اس حدیث کی تشریح علماء فرماتے ہی ہے، ماں گویا کہ باندی ہے، اور بیٹی ابھی جوان ہوئی ہے، ابھی ذرا دنیا کے ٹھاٹ آنکھیں کھولی ہے، اب بولتی ہے ماں کو، کیا امی تمہیں دوسرے کے سامنے سب مجھے بھوکتے سو، بھوکتی بولنے، کیا ماں کا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا کے طرح، ماں راضی تو رب راضی۔ ایسی ماؤں کو آج اولادیں ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ بالکل قیامت کے اس نخارے پر چوٹ پڑنے والی بات، جب نخارے پر چوٹ پڑے گی قیامت قائم ہو جائے گی۔ لہذا اس ماحول کو بنانا، اس ماحول کو دینی ماحول میں تبدیل کرنا، یہ خالی تعویذاں فلیدیاں سے، دعائیں سے کام بنتا نہیں۔ ضابط خداوندی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جہد چاہیے، محنت چاہیے، کوشش چاہیے، جان مال کمانا چاہیے۔ یہ ماحول تبھی تو بنا ہے، یہ ماحول تبھی تو بنا ہے۔ اس کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے آنسو بہے ہیں، کتنے لوگوں کی آہیں بھری ہیں، اس کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جان مال اس کے اوپر لگی ہے، تب یہ مجمع ہمارے سامنے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری اپنی، ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارا بھی کچھ لگے۔ لگنا نہیں لگنا بھائی، لگے گا تو پھر رنگ لائے گا، ورنہ تو جو ہاتھ میں ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ دعوت ام الاعمال ہے، سارے اعمال کی اماں ہیں۔ اماں جس گھر میں ہے اسے دو فائدے کریں، ایک بچوں کا سلسلہ برابر بچے پیدا ہو رہے، دوسرا جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی نگرانی، ان کی تعلیم، ان کی حفاظت، ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ اماں جس گھر میں نہیں ہے دو نقصانات، بچے پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں، اور جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں، کوئی کنگھی چوٹی کرنے والا نہیں، کوئی نہلانے دھلانے والا نہیں، کوئی وقت پر ان کو دودھ پانی روٹی دینے والا نہیں۔ ایسے ہی اگر دعوت اس امت میں زندہ ہے تو جو دیندار ہیں، جو امت میں پہلے سے ایمان والے ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے، اور اقوام عالم دین کے اندر داخل ہونا شروع ہوتے۔ میرے بھائیو، ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اس ذمہ داری سے ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا اللہ کی قسم قیامت کے دن، سب کی پوچھ ہوگی۔ دین پر چلنا جتنا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے، دین کی محنت کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ حاجی صاحب ساتھ میں تھے، ہماری جماعت ماسکو جا رہی تھی، سمرقند کے ایک ساتھی ملے،
حضرت ذوالفقار صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جماعت میں، انہوں بات کرتے تھے سمرقند کہاں ہے؟ رشیا میں، بخارا، ماسکو سے ہمیں گریجویٹ تھا، بدلنا تفلیغ، ساتھ میں بات کرتے کرتے تعارف کرائے کہاں سے ہیں؟ بخارا، سمرقند سے۔ بات کرتے کرتے ان کو پوچھے تو انہوں بولے کہتے ہیں تمہارا کس خاندان سے تعلق؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے، حال دیکھے تو کمیونسٹ بن گئے ہیں، کلین شیو، سوٹ بوٹے، اب ایمان کہاں ہے؟ نہیں، اپنے وہ کمیونٹی میں نہیں بولے گا، غیر محسوس طریقے سے پکے ٹکے دینداروں میں سے دین نکل جائے گا اگر محنت چھوڑ دیں گے، دعوت چھوڑ دیں گے۔ کریں گے اللہ پاک دہریوں کے گھروں سے، جیسے ابو جہل کے گھر سے اکرمہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ہندا رضی اللہ عنہ، قاتل حمزہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، کیسے کیسے لوگ، یہ محنت کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے ذمہ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کے، دو باتوں کے ہم مکلف ہیں، ایک ہے دعوت اور دوسرا ہے دعا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ امت کا اساس ہے۔ جب تک دعوت زندہ، دین زندہ، جب دین زندہ ہے تو ہم زندہ۔ اگر دعوت چھوڑ دیں گے دین ختم ہو جائے گا، اور ہمیں خس و خاشاک کے ٹینکوں کی طرح لوگ اچار چاہ کے سر کا، چٹنی چاہ کے سر کا چک ڈال دیں۔ یہ حقیقت ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے دعوت کو اپنا نصب العین بنانا، دعوت کے ہر تقاضے پر اپنے آپ کو پیش کرنا، جس سے کہ یہ باطل کے جو گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے اندھیرے چھٹ جائیں اور حق کے اور ایمان کے نورانی ستون تیار ہوں۔ اس کے لیے سب وضاحت کرتے ہیں بھائی کہ دین اور دین کی محنت کو ہم اپنا مقصد بنائیں گے۔ کب تک موت کب آتی ہے حضرت؟ اب ہمارے سامنے تقاضے ہیں، ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہمارے اپنے حالات کو دیکھو، حالات تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی حالت بھی بدل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے باہر گئے، بیوی بچہ میں جاتے ہی دل کیا بولے نافقہ حنظلہ، ارے دل ہی بدل گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کیا بولے سبحان اللہ تمہیں، پکے صحابی تمہیں کیا ایسا بولے؟ نہیں، یہ حال ہے میری کیفیت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے مصمم ارادہ کرو، انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں ہم پہلی مصروفیت اور مشغولیت کے اندر جائیں گے۔ بسم اللہ۔ بتائیں 6 اگست کی جماعتیں بھی ہوئی ماشاءاللہ، جوڑ بھی ہے ہمارا اگست 29 کی پرانا، بتائیں جو محنت ہوں گے بدلاؤ ماشاءاللہ، بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی جان مال عزت عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمت کرو گے جی۔ اور دیکھو ماشاءاللہ انصر صاحب، اللہ قبول ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے، محمد فاروق ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ فیصل بھائی جی، وسیم بھائی، عنایت اللہ صاحب، عبد الخلیق صاحب، عرفان بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے، دشواریوں کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور بھائی اور نغد نکلیں گے، نغد مدد بھی نغد پائیں گے ماشاءاللہ۔ ارادے پر 1 نوٹ اور عمل پر 10۔ اونی کے ساتھی بھائی ماشاءاللہ، گلملہ کے ساتھی بھی ماشاءاللہ، باہر سے ساتھی علاقے کے ساتھی آئیں گے، ذرا اونی والے ہمت کرو، گلملے والے بتاؤ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ کی زندگی میں، کمائیوں میں، بال بچوں میں، روزی رزق میں، تندرستی میں برکت عطا فرمائے۔
ضمیر میں اللہ قبول فرمائے. اخلاق صاحب ماشاء اللہ قبول فرمائے. یوسف صاحب سے نہیں اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. آمین بولو بھائی. آمین. ہماری آمین کو اللہ قبول کر لے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہدایت اللہ صاحب. دیکھو ماشاءاللہ عبد القادر صاحب کہاں کے ماشاءاللہ. ابو بکر کے بھی ساتھی آئے ہیں, حیدر صفدر کے بھی ماشاءاللہ. دیکھو اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. محمد ارشاد صاحب اللہ قبول فرمائے. جی امجد صاحب اللہ قبول فرمائے. اور فیاض صاحب اللہ بہت قبول فرمائے, بہت قبول فرمائے. ہماری جوانی میں اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ روزی کو آسان فرمائے. دیکھو اذان ہو رہی ہے, جواب دیں انشاءاللہ. میں ہوں سید منیر, سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.